میرے آثار کا صدقہ الہی میرا جذبہ کسی صورت نہ کم ہو۔ کافی سارا وقت ہم ایسے کام میں اسے صرف کر رہے ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ ضروری نہیں ہوتا۔ اپنے آپ کو تعلیمی یافتہ کہلاتے ہی ہے نا کہ ہم تعلیمی یافتہ ہے، تو بغیر مطالعے کے کس نے تعلیم حاصل کی؟ تو تمام چیزوں کے لیے وقت ہے۔ اچھا پھر ہزاروں نے لاکھوں لوگ وہ ہیں جن کے پاس روزانہ اخبار پڑھنے کا وقت ہے۔ یہ تو مطالعہ ہی ہے، مطالعہ، مگر اس مطالعے سے دنیا اور آخرت کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے یہ بھی تو دیکھ رہے ہیں نا، کہ آپ نے پہلے یہ سلیکٹ کرنا ہے کہ ہم کون سی بات نہیں پڑھیں گے تو ہم گناہگار ہوں گے، اور کون سی بات پڑھیں گے تو گناہگار ہوں گے۔ دنیا کی تعلیم یہ مطالعہ کہلائے گی یا دین کی تعلیم ہوگی؟ نیت پر منحصر ہے کہ آپ نے جو تعلیم حاصل کی اس میں آپ کی نیت کیا تھی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک جگہ پر انگریزی تعلیم کو بھی نیت کے ساتھ متعلق کیا، آپ کی نیت کیا ہے پڑھنے کے۔ پھر جو پڑھ رہے ہیں کہ یہ جائز ہے، جو پڑھ رہے ہیں یہ جائز ہے، جس طرح پڑھ رہے ہیں یہ جائز ہے، جہاں پڑھ رہے ہیں یہ جائز ہے۔ اس طرح جو چیز بھی آپ مطالعے کے لیے یا اسٹڈی کے لیے یا تعلیم حاصل کرنے کے لیے جس کا انتخاب کر رہے ہیں اس کی شرعی رہنمائی تو لیں گے نا۔ فار ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں، آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں پر 8 کے بعد، مڈل کے بعد چوائس آتی ہے کہ آپ نے کامرس لینا ہے، آرٹس لینا ہے کہ آپ نے سائنس لینا ہے، ٹھیک ہے؟ صحیح۔ اب یہ ایک اسٹوڈنٹ کے لیے ایک نئی چیز ہوتی ہے کہ میں نے کیا لینا ہے، تو وہ ایک ایکسپیرینس ہولڈر شخص سے رابطہ کرتا ہے کہ میں کیا لوں۔ وہ صرف پوچھتا ہے کہ تمہارا انٹرسٹ کیا ہے، اس کی مارکس نمبر دیکھے گا، اس کا اپنا وہ دیکھے گا، پھر جا کر اس کو کہ یہ کر لو۔ پھر بھی وہ سوچتا ضرور ہے کہ میں کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا۔ اسی طرح میٹرک کے بعد پھر اس کے پاس ایک چوائس ہوتی ہے کہ آیا اس نے مطلب کہ فرسٹ ایئر انٹر میں کرنا ہے، پھر آگے اس نے بی کام کرنا ہے کہ بی ایس سی کرنا ہے، پھر آگے اگر کمپیوٹرائز کی طرف جاتا ہے تو اس نے کس میں کمپیوٹرائز کرنا ہے، میکینیکل انجینئرنگ کرنی ہے، فلاں انجینئرنگ کرنی ہے۔ 10 قسم کے 100 قسم کے اس کے پاس چوائس ہوتی ہے، مگر اپنی عقل کے استعمال کے ساتھ ساتھ وہ ہر اس شخص کو جو اس کی اپروچ میں ہے اس کی رائے کو انوالو کرتا ضرور ہے کہ یار کیا کرنا چاہیے، میرے لیے بہتر کیا، میرا فیچر کس میں سیکیور ہوگا۔ یہی اگر چیز اگر آپ دینی تعلیم کی طرف آتے ہیں تو کیا آپ نے اپنے دینی تعلیم کے لیے اپنی عقل اور توجہ کے استعمال کے ساتھ ساتھ کیا آپ نے اس طرح کسی تجربہ کار عالم دین کو، تجربہ کار عالم دین کو ہی میں کہوں گا جو اہل علم ہے، کیا اس سے آپ نے رابطہ یا ملاقات کی کہ مجھے بتائیے کہ میں کیا پڑھوں، میں کس طرف جاؤں؟ آپ دیکھیں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو آپ کے استاد صاحب نے فرمایا تھا کہ تم حدیث کی طرف جاؤ۔ جب آپ حدیث کی طرف گئے اللہ تعالیٰ کرم سے آپ نے بخاری شریف عطا کر دی ہے نا، تو وہ رہنمائی ملتی ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لاکھوں کروڑوں مسلمان اپنے دینی مطالعے کے لیے انہوں نے رہنمائی کدھر سے لی ہے، اور اس رہنمائی کے لیے ذہن نہیں ہے۔ تھکن جو ہوتی ہے نا، کیونکہ مطالعے کا تعلق ہے نا دماغ سے، دماغ اور آنکھ کا اس نے استعمال بہت زیادہ، آنکھ بھی تھکتی ہے، ذہن بھی اس میں تھکتا ہے۔ تو میرے ہاتھ میں اس وقت مخطوط المدینہ کی مطبوعہ بڑی بہترین و عمدہ کتاب ہے، امتحان کی تیاری کیسے کریں، امتحان کی تیاری کیسے کریں۔ اس میں اس کے صفحہ نمبر 15 پر ذہن کو آرام دینے کی غرض سے ایک بڑا پیارے مدنی پھول لکھے ہوئے ہیں، وہ میں اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو بیان کرتا ہوں کہ ذہن کو آرام دینے کی غرض سے مناسب مقدار میں مثلاً ڈبل 12 گھنٹوں میں 24 گھنٹوں میں 6 سے 8 گھنٹے نیند ضرور کر لیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پہل تو پڑھائی کے جوش میں نیند کو فراموش کر بیٹھے، لیکن چند دنوں کے بعد تھکن کا احساس آپ کے دل و دماغ کو ایسا گھیرے کہ تھوڑی سی دیر پڑھنے کے بعد ذہن پر غنودگی چھانے لگے اور آپ نیند کی آغوش میں جا پڑیں۔ نیند کے بعد مکمل طور پر تازہ دم فریش ہونے کے لیے حصول ثواب کی نیت سے باوضو سونے کی عادت بنائیں، اور سونے سے پہلے تسبیح فاطمہ یعنی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیں۔ اگر آرام کرنے کے بعد بھی پڑھائی کے دوران نیند کا غلبہ ہونے کی شکایت ہو تو روزانہ لیمو ملے 1 گلاس پانی میں 1 چمچ شہد ملا کر پی لینا بے حد مفید ہے۔ کہ امیر سنت کے ایک مدنی مذاکرے کا یہ حوالہ دے کر لکھا گیا ہے، کیا فرماتے خلاف معمول نیند کا آنا جگر کی کمزوری پر دلالت کرتا ہے، جگر کی کمزوری کی علامت بتاتا ہے، اور اس کا علاج یہ ہے کہ لیمبو والے پانی میں شہد کا 1 چمچ نہار منہ استعمال کریں۔ لیکن جو بھی اسی استعمال کرے وہ طبیب یعنی معالج ڈاکٹر سے ضرور
مشورہ کر لے. تو یہ تھکن اتارنے کا بھی ہے. امیر اہل سنت مجھے اس وقت یاد آ رہے تھے سبحان اللہ. کہ آپ کو میں نے دیکھا ہے کہ آپ ایک شیڈول اپنی زندگی کے ساتھ چلتے ہیں, لیکن مطالعے میں نے دیکھا ہے کہ آپ بہت ہی اس میں فریش ٹائم اپنا نکالتے ہیں, اور بڑے ہی فریش ٹائم میں وہ بہت ہی وہ کہتے ہیں نا پرسکون ہو کر آپ مطالعہ کرتے ہیں. اگر آپ پرسکون ہو کر مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو وہ فوائد حاصل ہوں گے جو فوائد آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں. میرے آثار کا صدقہ الہی میرا جذبہ کسی صورت نہ کم ہو